बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किरण खान ऑफिशियल। हमारा प्रोग्राम है गेस्ट ऑफ द डे और मैं हूं आपकी होस्ट किरण खान। हमारे साथ जो आज की मेहमान शख्सियत हैं वो है हमारे कौंसल जनरल सलमान बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम आपको बहुत वेलकम करते हैं। आप बार्सिलोना में आप आए हैं, यहाँ आपने ज्वाइन किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, आपसे ये सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी, अपना थोड़ा सा करियर के हवाले से हमें बताइए, हमारे देखने वालों को। जी किरण, मैंने फ़ॉरेन सर्विस ज्वाइन की 2003 में और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने जो फ़राइज़ थे वो सरअंजाम दिए, जिनमें जर्मनी, सर्बिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, यहाँ पे मैं तैनात रहा। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में मैंने यूरोपियन अफेयर्स को, यूएन अफेयर्स को और ओआईसी अफेयर्स को देखा ऑन डिफरेंट डेस्क्स। तो बस ये सफ़र तय करते करते भी आपके बार्सिलोना पहुँचे। इससे पहले आप नेशनल असेंबली में असद कैसर साहब के साथ भी काम करके आए हैं। जी बिल्कुल, मुझे इस बात को मैं बाइस इफ्तिखार अपने लिए समझता हूँ कि मुझे 2 साल असद कैसर साहब के साथ काम करने का मौका मिला नेशनल असेंबली में। और बेसिकली उनके साथ मैंने प्राइमरीली अफ़गानिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान का एक कोशिश है पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी की, उसको लुक आफ्टर किया। उसके अलावा अज़रबैजान को, इस तरह के इकनॉमिक डिप्लोमेसी के पहलुओं पे काम किया। तो वो बड़ा ही मेरे लिए एक यूज़फुल और इंफॉर्मेटिव किस्म का एक्सपीरियंस रहा जी। सर, आप क्या स्ट्रेटजीज़ होंगी आपकी यहाँ पर, आपके टेन्योर में कम्युनिटी, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर है उसको और कॉन्सुलेट को साथ लेकर कैसे चलना है आपने? किरण, मैं बेसिकली कम्युनिटी के हवाले से ये समझता हूँ कि बहुत एक साइजेबल और बहुत ही वाइब्रेंट कम्युनिटी है। तकरीबन आपके इल्म है 1,30,000 का नंबर जो है ना वो कहा और बताया जाता है। इस कम्युनिटी, इतनी साइजेबल कम्युनिटी के कुछ अपने इश्यूज़ हैं लॉन्ग टर्म में, जैसे उनके बच्चों का दीन की तालीम से राब्ता बरकरार रखना, ज़ुबान के साथ राब्ता बरकरार रखना, और उसके अलावा फिर जो लोकल पॉलिटिक्स हैं, स्पेनिश पॉलिटिक्स या कैटलोनिया की जो पॉलिटिक्स हैं, उसमें उसका जो एक किरदार है कम्युनिटी का और जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसी तरीके से उसको उस लेवल पे लेके आना। सो आई थिंक ये कम्युनिटी के हवाले से आप कह लीजिए कि चीदा मेरे को 2-3 इस तरह के जहन में बातें हैं। ज़ाहिर बात है कम्युनिटी की इस विजन को शेयर करती है, तो इन ऑब्जेक्टिव्स की मद में हम जो भी इमदाद कर सके कम्युनिटी की किसी भी मामले में उनके साथ चल सके, तो आई थिंक इट विल बी आवर प्रिविलेज एंड आवर प्लेजर जी। यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट सिस्टम को कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना ना पड़े? आई थिंक जो इस वक्त अपॉइंटमेंट सिस्टम यहाँ पे चल रहा है दैट इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट, बहुत अच्छा है। लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं और फिर मुकर्रर वक्त के ऊपर आते हैं, उनका साथ ही काम हो जाता है। इस मामले में मेरी कम्युनिटी वालों से दरख्वास्त होगी कि एक कोशिश रहती है बाज़ अकाबरीन की और लोगों की कि वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जी इस बंदे को अपॉइंटमेंट पहले दे दें, इसका ये काम है, इस तरह की बात होती है। मैं चाहता हूँ कि हमें इस तरह की चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो बंदा भी अपॉइंटमेंट लेकर आता है वो बड़ा मुहतरम होता है, वो अपना टाइम ख़ास तौर पे निकाल के आता है और उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको उसी मुकर्रर टाइम के ऊपर वो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो हमारी कोशिश होगी कि ये जो एक इंटीग्रिटी है सिस्टम की, इसको बरकरार रखा जाए और एक्सेप्शंस ना क्रिएट किए जाएँ। हाँ, जहाँ पे इमरजेंसी है, कोई बहुत मजबूरी है, उसके लिए ज़ाहिर बात है वो फिर ये अपॉइंटमेंट सिस्टम कोई मान ही नहीं रखता। उनको सर्विस देना किसी भी हालत में वो हमारा फ़र्ज़ बनता है जी। सर, हमेशा हर जगह पे ऐसे ही होता है, ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा होती है कम्युनिटी के दरमियान। हर कोई पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं या मजहबी ग्रुप हैं या जो भी एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, तो कॉन्सुलेट या एम्बेसी के नज़र में सब लोग एक जैसे होने चाहिए। आप क्या इससे मुत्तफ़िक हैं और क्या इस पे आप किस तरह से काम करेंगे? मैं जी आपकी इस बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ कि एनी पाकिस्तानी, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखे या किसी भी ग्रुप से ताल्लुक़ रखे, वो हमारे लिए बराबर है जी। सारे पाकिस्तानी, ये काउंसिल सारे पाकिस्तानियों के लिए है। तो मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे इत्तफ़ाक़ करूँगा कि किसी किस्म की डिस्टिंक्शन रवा नहीं रखनी चाहिए।
ہاں لیکن ایک بات بڑی نیچرل ہے اور پریکٹیکل ہے. کچھ پاکستانی ہیں جن کی کمیونٹی کے متعلق خدمات زیادہ ہوتی ہیں, آپ ان کی خدمات کو ویلیو کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو زیادہ عزت دیتے ہیں. لیکن وہ بھی اگر آپ پہلو دیکھیں تو کمیونٹی سروس کا ہے کہ کمیونٹی کے لیے وہ کام اس طرح کے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں. تو آئی ہوپ یہ اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. لیکن جہاں تک گروپنگ کا تعلق ہے ود ان کمیونٹی, ایک نیچرل سی بات ہے جی, اتنی بڑی کمیونٹی ہے, طرح طرح کی آراء ہوتی ہیں, گروپس بن جاتے ہیں. ہاں لیکن اختلاف رائے کا اظہار وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپس میں نفرتیں نہ بڑھیں بلکہ لوگ قریب آئیں. تو میری کوشش ہوگی بینگ کاؤنسل جنرل کہ اس حوالے سے جو کردار بھی میں پلے کر سکتا ہوں ضرور کروں. سر یہاں پر ڈیڈ باڈیز بیسیکلی پاکستان بھجوانے کا کام جو ہے وہ یا ذمہ داری وہ کونسل خانہ یا سفارت خانے کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن یہاں پر تدفین کمیٹیز بھی کام کر رہی ہیں اس کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تدفین کمیٹیز اور کونسل خانہ یا سفارت خانہ آپس میں اگر تعاون کریں, مل کر کام کریں, تو کیا ہم زیادہ بہتر اس پر کام نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل, کوآپریشن تو بہترین چیز ہے. تدفین کمیٹیز کا جو قیام عمل میں آیا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو لوگوں نے اس بات کی رسپانسبلٹی لی کہ یہاں پہ تدفین ایک بڑا مہنگا عمل ہے اور اسی طرح سے باڈی کو پاکستان بھجوانا بھی بڑا ایک مہنگا عمل ہے. تو اس میں کمیونٹی اپنے جو بھی بندہ ہے وہ رجسٹر کرا کے اپنے آپ کو اس تدفین کمیٹی کے اندر ساتھ ساتھ وہ پریمیم ایک پے کرتا ہے تاکہ اللہ نہ کرے کبھی اس طرح کی صورتحال ہو کہ کوئی پاسنگ ابھی ہوتی کسی بندے کی تو لوگوں کو مشکل نہ آئے اس کی تدفین میں یا اس کی باڈی کو بھجوانے میں. یہ کمیونٹی کی طرف سے بڑا رسپانسبل اقدام تھا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تدفین کمیٹیز کی پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ٹاپ ناچ سروسز پرووائڈ کریں ان لوگوں کو جو کہ ان کے ممبرز ہیں, اور اس کے اندر پھر کسی قسم کا جھول یا خلا نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک رسپانسبلٹی سفارت خانے کی یا کونسلیٹ کی ہے بالکل وہ بنتی ہے. یہ کردار ہم ادا کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن اس میں ایک تھوڑا سا میں یہاں پہ ایک نقطہ جو ہے نا بیان کرتا چلوں کہ جو کونسلیٹ کے پاس یا جو ایمبیسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں لمیٹیڈ ہوتے ہیں. وہ پیسے عام طور پہ جو ہماری سروسز ہوتی ہیں ان میں سے ایک پورشن ان کے اندر آتا ہے. اب وہ لمیٹیڈ ریسورسز میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ مستحق بندے کی طرف جائیں. میرے پاس کچھ افراد آئے, ان کا اسی طرح کا کوئی مسئلہ تھا تو پتہ چلا کہ ماشاءاللہ بڑے اچھے گھر کے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا جی یہ پیسے اس ڈیسٹیچیوٹ پاکستانی کے لیے ہیں جس کی میت جو ہے نا وہ اس کے جو فائنینشیل ریسورسز تھے ان کی بنیاد پہ نہیں بھجوائی جا سکتی. تو یہ ہم وہاں پہ استعمال کریں تو تھوڑا سا ایک پرائیورٹی اس میں ظاہری بات ہے ان لوگوں کو دینا ضروری بنتا ہے جو معاشرے میں بالکل ان کے نچلی تحت سے ہیں, زیادہ ضرورت مند ہیں, زیادہ حقدار ہیں. تو یہ ڈسٹنکشن جو ہے نا یہ روا رکھنی بڑی ضروری ہے. بکاز ظاہری بات ہے لمیٹیڈ ریسورسز ہیں, ادروائز تو ہم چاہیں گے کہ ہم ساری کے سارے جو خرچے ہیں حکومت پاکستان وہ خود اٹھائے. بٹ یہ ایک پریکٹیکل سی جو ہے یہ ایک ہماری لمیٹیشن ہے. ایٹ دا سیم ٹائم فائنینشیل اسپیکٹ سے ہٹ کے جو پیپر ورک کا اسپیکٹ ہے اس میں کونسلیٹ کا بہت بڑا کردار ہے. میں آپ کے توسط سے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ان کا کونسلیٹ ہونی چاہیے. جو کونسلیٹس ان کو NOC چاہیے, جو باقی پیپرز چاہیے, کبھی نیشنل ویریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم وہ کام ان ٹائم کر کے ان کو دے سکیں. بیکاز آپ کے علم ہے کہ یہاں پہ بڑا ایک محدود ٹائم ہوتا ہے, محدود ایک ونڈو ہوتی ہے جس کے اندر باڈی کی امبالمنگ ہو سکتی ہے, محلول جو لگتا ہے باڈی کو, اور پھر اس کو پاکستان بھجوایا جا سکتا ہے. سو ہمیں کائنڈلی پہلے کانٹیکٹ کے طور پہ وہ سمجھیں اور ہمارے ساتھ فوراً انفارمیشن شیئر کریں تاکہ جو کام ہم نے یہاں پہ کرنے ہیں وہ ہم ان ٹائم انہیں کر کے دیں. جی سر یہاں پہ اب جو لوگ نیشنلٹی لے لیتے ہیں پھر وہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ اب انہوں نے پاکستانی نیشنلٹی کو چھوڑنا ہے کیونکہ ایک ہی نیشنلٹی آپ رکھ سکتے ہیں یا اسپینش یا پاکستانی. تو یہ ڈوئل نیشنلٹی کا ایشو چل رہا ہے اور اس میں آپ نے کیا آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اور سیکنڈلی یہ کہ جو وہ لوگ جن کے پاس جو نیشنلٹی ہولڈرز ہیں کیا ان کو آپ اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں تاکہ وہ یہاں کے اسپینش گورنمنٹ سے بھی وہ ہم یہ ڈیمانڈ کر سکیں کہ اس پہ کام کیا جائے یا پاکستانی کمیونٹی کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے ڈوئل نیشنلٹی رکھنے کا, جیسے دوسری بہت ساری کمیونٹیز کے پاس یہ حق ہے. صحیح. ڈول نیشنلٹی میرے خیال میں کمیونٹی کا ایک بہت لانگ ٹائم سے ایک ریکویسٹ ہے, ایک ڈیمانڈ ہے.
اور اس کی بڑی پریکٹیکل وجوہات بھی ہیں. اس میں ظاہری بات ہے یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول نیگوشیشنز ہوتی ہیں. اس کے اندر ایمبیسی کا اور ایمبیسڈر صاحب کا ایک بڑا کردار رہا ہے اور وہ اس کو ادا کر رہے ہیں, لیکن ان چیزوں میں تھوڑا وقت لگتا ہے. کوشش یہ ہوگی کہ اس میں ہم جتنی بھی تیزی لا سکیں, اس کو ایکسپیڈائٹ کر سکیں, وہ ہم ضرور کریں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوششیں جاری رہیں گی اس حوالے سے. اس پر امبیسڈر صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی تھی, لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ جتنا کمیونٹی کی طرف سے ڈیمانڈ جائے گی, وہ جب زیادہ لوگ اس چیز کے لیے کریں گے, آواز اٹھائیں گے, تب اسپینش گورنمنٹ اس کو. ظاہری بات ہے ڈفرینٹ پرانگس پہ کام کیا جاتا ہے. آپ لوگ یہاں پر ہیں, یہاں کے باسی ہیں, اسپینش پولیٹکس کے اندر آپ لوگوں کی اپنی ایک آواز ہے, تو اس کو اٹھانا بھی انتہائی ضروری ہے. آپ لوگ اپنی طرف سے آواز اٹھائیں, کانسولیٹ اور ایمبیسی اپنا رول پلے کرے, اور مل جل کے کوآپریشن کے ساتھ ہم اس آبجیکٹو کو اچیو کریں. ہماری یہی اپروچ ہونی چاہیے. جی تھینک یو سو مچ سر. بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی.